تاجدار ختم نبوت، 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 رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار۔ یہ کو بالکل ختم کر دیجئے اور آواز بھی ذرا ہلکی کر دیجئے، یہ جو گونج ہے یہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس سید السادات حضرت قبلہ پیر سید رفیع الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ذی وقار و ذی احتشام سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء اہل سنت اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی اس خوبصورت اور باوقار محفل کے بانی اور منتظم محترم جناب ملک محمد حسین کھرل صاحب کا اور مکرم جناب اختر حسین کھرل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کے لیے آپ دوستوں کو بلا کر آپ سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت بہانہ پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکت سے ہم سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے، خوشیوں کی آماجگاہ بنائے، خالی جھولیوں کو بھر دے، گوہر مراد عطا فرمائے، اور بالخصوص میں رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا ہمارے محترم دوست اختر حسین کھرل صاحب کو اپنے خزانے خاص سے ایک وارث عطا فرما دے اور ان کو خوش نصیب زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ حضرات مکرم، مجھے بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، ویسے بھی محفل نعت ہے، یہاں سوز ہے، ساز ہے، گلا ہے، آواز ہے، ترنم ریزی ہے، تغزل آفرینی ہے، حرف و صوت کا آہنگ ہے، اور ایسے میں مجھ جیسے ایک بے سرے شخص کی گنجائش ذرا کم نکلتی ہے،
اور ویسے بھی مجھے کھرل صاحب کہہ رہے تھے کہ صحیح آپ سرائکی میں تقریر کر سکتے ہیں، یہاں لوگوں کو اردو سمجھ نہیں آتی۔ عجیب بات ہے، ٹی وی کے اردو ڈرامے تو سب سمجھ میں آ جاتے ہیں، تقریر سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں میں نے کوئی نازیب جسارت تو نہیں کی؟ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ توجہ دیں گے تو زبان کے فرق کے باوجود ہم چونکہ محبت کے تاروں پر اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز دل محبت سے معمور ہیں، ان تک یہ پیغام ضرور پہنچ جائے گا۔ جناب محترم، میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی، یہ تقریباً آپ میں سے ہر شخص کو زبانی یاد ہوگی، اور اس آیت کا انداز بھی خوب ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا انداز وہی ہے جو کلمے کا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اچھا، العالمین علماء فرماتے ہیں یہ عالمین جمع کا صیغہ ہے، اس پر الف لام داخل ہوا، استغراق کا مفہوم دیتا ہے، عوام کے پلے کچھ نہیں پڑا کہ کیا دیتا ہے، تو میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو عوام کی سمجھ میں آئی۔ تو العالمین سے مراد ساری کائنات، یہ پورے جہان، یہ اللہ کی ساری خدائی، وہ ارض و سما ہوں یا شمس و قمر ہوں، دشت و جبل ہوں یا کوہ و دمن ہوں، قطرہ و دریا ہوں یا ذرہ و صحرا ہوں، وہ فرشتے یا جن ہوں یا انسان و حیوان ہوں، سدرہ پر محو پرواز جبریل ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے ہوں، وہ کوہسار ہوں یا ریگزار ہوں، وہ تلاطم آشنا سمندر ہوں یا سبک رو ندیاں ہوں، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا العالمین میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ انداز وہی ہے جو کلمے کا ہے، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ یہ جو پہلے نفی، پھر اثبات، پہلے انکار، پھر اقرار، حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی شاعری سے جس کو تھوڑا بہت بھی مس ہو، وہ نفی اثبات کی ترکیب سے بے خبر اور بے نیاز تو نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ کرم ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری سے ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائی۔ حضرات مکرم، یہ جو انداز ہے اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو یہ بات بھی تو صحیح تھی، اس میں کوئی غلطی تو نہیں تھی، لیکن اس میں کچھ لوگ چور دروازے تلاش کر سکتے تھے۔ کہا جاتا اللہ ہمارا معبود ہے تو وہ کہہ دیتے ہاں جی ہم مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، تسلیم کرتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ بھی ہے اور بھی ہیں، لیکن آیا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، باقی تمام معبودوں کی نفی ہو گئی، بس وہی ہے وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علماء اپنی زبان میں فرماتے ہیں کہ حصر قائم ہوا اور ما سوى المذکور کی نفی ہوئی، عوام کے پلے کچھ نہیں پڑا، کیا ہو گیا؟ مطلب یہ کہ پتہ چلا کہ بس اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تو یہی انداز اس آیت کا ہے، وما ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، الا رحمت للعالمین، مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو آقا کریم بس رحمت ہیں اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرات مکرم،
ایک صاحب نے بڑا سپرفیشل سا سطحی سا اعتراض کیا، کہنے لگے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے آقا کریم بس رحمت ہیں اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، تو کسی کے باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، آپ کہتے ہیں وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ رب کائنات یہی فرما رہا ہے کہ بے شک میرا محبوب باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، پڑوسی اور ہمسایہ بھی ہے، استاد اور معلم بھی ہے، لیکن یاد رکھو اگر وہ باپ ہے تب بھی رحمت ہے اور بیٹا ہے تب بھی رحمت ہے، پڑوسی اور ہمسایہ ہے تب بھی رحمت ہے، اور استاد اور معلم ہے تب بھی رحمت ہے، وہ ہر حال میں بس رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ البتہ ایک صاحب نے ذرا ٹیکنیکل اعتراض کیا، کہنے لگے کہ قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہاں پر بھی وہی نفی اسبات کا انداز ہے، یہاں پر بھی حصر قائم ہو رہا ہے، ما سوى المذکور کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب کچھ نہیں سوائے رسول کے۔ اب ایک آیت کہتی ہے کہ وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، اور دوسری آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب بتائیے کس آیت کا اعتبار کریں؟ اور بات صرف یہ نہیں ہے کہ کس آیت کا اعتبار کریں، قرآن کا انداز استدلال تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں بڑا تضاد پاتے۔ انسان ہے، کوئی بات کہتا ہے پھر بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، پھر اس کے خلاف کوئی اور بات کر دیتا ہے، پھر لوگ یاد دلاتے ہیں، وہ پرانی کلپس چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے تو یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہو، پھر بندہ وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جواز پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بھئی میں نے جو کہا تھا میرا مطلب دراصل یہ تھا، میرا مفہوم دراصل یہ تھا۔ تو آدمی ایک بات کہہ کے اس کے خلاف کچھ اور بھی کہہ دیتا ہے، لیکن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ اس میں ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ اب کیا کریں؟ ایک آیت کہتی ہے وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، دوسری آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا اور کچھ نہیں، تو یہاں تو معاذ اللہ قرآن کی صداقت داؤ پہ لگ گئی، کیونکہ بظاہر یہ تضاد نظر آ رہا ہے، کنٹراڈکشن ہے، تصادم ہے، ٹکراؤ ہے۔ میں نے عرض کی کہ اس سوال کا جواب تو اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ جو میں نے ترجمے کا انداز اختیار کیا یہ تو نفی اسبات کی وجہ سے ہے، لیکن اگر میں اس کا سیدھا سادہ جملہ بناؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم نے آپ کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہم نے آپ کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا رسول کسے کہتے ہیں؟ مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ جسے بھیجا جائے اس کو رسول کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے خط ارسال کیا، ارسال کیا کیا مطلب؟ بھیجا۔ تو رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا، جس کو بھیجا گیا وہ رسول ہے۔ تو یہاں اس آیت میں رسالت کا انکار کہاں ہے؟ یہاں تو اقرار ہے، بلکہ وضاحت ہے کہ وہ رسول محض رسول نہیں بلکہ رسول رحمت ہیں۔ ہم نے آپ کو رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تصادم نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، یہاں تو وضاحت ہو رہی ہے۔ حضرات مکرم، ویسے تو قرآن کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم لوگ جب قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے قل، تو ہم وہ لفظ قل سے سرسری گزر جاتے ہیں، اس پہ زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن میں جہاں بھی رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا قل، وہاں پہ قل کا ایک نیا مفہوم، نیا انداز متعین ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا چلوں۔ دیکھیے ہمارا ایمان ہے لا الہ
الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں پاکستان میں کوئی اور معبود نہیں، لیکن امریکہ نے تو ساری دنیا کو نچ ڈال کے رکھی ہوئی ہے۔ شاید وہاں کوئی زیادہ پاورفل، زیادہ سٹرونگ، زیادہ طاقتور، زیادہ پرہیبت خدا ہو امریکہ میں شاید۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بس وہی وحدہ لا شریک ہے، پوری دنیا کے اندر وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اچھا چلو، اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر، اس دنیا میں جہاں ہم رہتے بستے ہیں، اس گلوبل ویلیج میں کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں، سیاروں پر، کہکشاؤں میں، آسمانوں پر شاید کوئی اور خدا ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، تمام کائنات میں بس وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تو اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی اور خدا نہیں، تو آپ کے اس دعوے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ نے چاند سورج پہ جا کے دیکھا ہے؟ کیا ستاروں پہ آپ نے قدم رکھا ہے؟ کیا آسمانوں پہ جھانکا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی پوری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں۔ بھئی اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے، یہ کون سی یونین کونسل ہے؟ گوگڑا۔ گوگڑا یونین کونسل میں رہنے والا کوئی شخص جس نے کبھی اس یونین کونسل کی جورسڈکشن سے باہر قدم نہ نکالا ہو، اس کی حدود سے باہر نہ گیا ہو، اتفاقاً اسے لاہور جانے کا موقع ملے، سیر سپاٹا کرتے ہوئے مینار پاکستان پر نظر پڑی، حیران ششدر رہ گیا، حواس باختہ ہو گیا۔ اتنا اونچا مینار، وہ جناب واپس آ کے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا ہے تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ ارے ایسا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، اس بیچارے کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے نا۔ پہلی بار گوگڑا سے نکلا اور لاہور پہنچ کے مینار پاکستان دیکھ کے اس کی عقل خبت ہو گئی ہے، حواس جواب دے گئے ہیں۔ یہ بیچارہ کنویں کا مینڈک ہے نا، اس نے دنیا دیکھی کہاں ہے؟ اگر کبھی امریکہ گیا ہوتا اور شکاگو ٹاور دیکھا ہوتا، یا جرمنی میں جا کر فرینکفرٹ ٹاور دیکھا ہوتا، یا اس نے پیرس میں، فرانس میں ایفل ٹاور دیکھا ہوتا، یا جاپان کا ٹوکیو ٹاور دیکھا ہوتا، تو اس کو پتہ چلتا کہ دنیا میں کیسے اونچے اونچے مینار ہیں جن کے سامنے مینار پاکستان تو بچہ سا لگتا ہے۔ یہ بیچارہ کنویں کا مینڈک، اس کا تجربہ محدود، اس کا مشاہدہ محدود، اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے نا، اس کو کیا پتا؟ اس کی بات پہ توجہ نہ دو یارو۔ اگر دور افتادہ پسماندہ دیہات کا رہنے والا کوئی اتفاق سے لاہور جائے اور مینار پاکستان کو دیکھ کر حواس باختہ ہو کر اسے دنیا کا سب سے اونچا مینار کہے، تو اس کو وہ کہے کہ یہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور خود جہاں بیٹھ کے کہیں اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تو کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ میاں تم بھی تو کنویں کے مینڈک ہو۔ تم نے کون سا چاند سورج پہ جا کے دیکھا ہے؟ کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا کہکشاؤں کا سفر کیا ہے؟ کیا کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہے؟ کیا آسمانوں پر جا کر دیکھا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہتے ہو اس کائنات میں کوئی اور خدا نہیں۔ تمہارے اس ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ اس کلمے کا اعتبار کیا ہے؟ اور اس دعوے کی وقت کیا ہے؟ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہتے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اے محبوب جب تو ان کو بتائے گا، ان کو جتائے گا، ان کو فرمائے گا اور میری توحید اور میری وحدانیت کا اعلان کرے گا، اور جب تیرے کہنے پر یہ میری توحید کا چرچا کریں گے، میرے نام کا کلمہ پڑھیں گے، پھر اگر کسی نے ان کی تردید کی، تکذیب کی کوشش کی، ریفیوٹ کرنے کی جسارت کی، تو یہ اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ مجھے پتا ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، میں نے ساری کائنات دیکھ لی ہے، پوری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے، لیکن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ارے جس ہستی کی گواہی پر میں گواہی دے رہا ہوں نا، اگرچہ میں نے تمام کائنات کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن اس ہستی نے تمام کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا۔ یارو ہم جب کہتے ہیں یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے،
تو بہت سے لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، امت مسلمہ میں اختلاف و انتشار کا بیج بویا جا رہا ہے اور اختلافی موضوعات کو وہ زیر غور لایا جا رہا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں اگر میں نہ مانوں کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، میرے کلمے کا وزن نہیں بنتا، میرے ایمان کی حیثیت متعین نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر میں چاہتا ہوں میرے ایمان کا اعتبار ہو تو مجھے ماننا ہے کہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے۔ اب یہاں پر لفظ قل کی وضاحت ہوئی کہ اس سے کس طرح ہمارے ایمان کی حفاظت ہوئی۔ حضرات مکرم، چلیے ایک جگہ اور بھی قرآن میں لفظ قل کے حوالے سے بات کرتا چلوں تاکہ مفہوم متعین ہو جائے کہ واقعی ہر جگہ قل کا ایک مفہوم بنتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کن سے؟ کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، منکروں سے نہیں، بلکہ ان سے کہہ دیجئے جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اے محبوب وہ تیری اتباع کریں، اور اگر وہ تیری اتباع کریں گے تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ بظاہر سیدھی سادی سی آیت ہے، لیکن میں نے سوچا کہ مولا جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی طلب ہوتی ہے، ان کی تڑپ ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب ان سے ہم کلام تو ہو، محبوب کی آواز کانوں میں رس گھولے تو صحیح، وہ ہمیں یہ شرف بخشے تو صحیح کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا نام اگر محبوب کے ہونٹوں سے ادا ہو تو اپنا نام بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ تو محبت کرنے والوں کی یہ طلب اور تڑپ ہوتی ہے کہ محبوب تغافل نہ کرے، جور و ستم سے کام نہ لے، وہ کچھ التفات کرے تو صحیح، وہ ہم کلام ہو تو صحیح، ہماری خاطر اپنے ہونٹوں کو جنبش دے تو صحیح، اپنی آواز کا رس ہمارے کانوں میں گھولے تو صحیح۔ تو مولا یہ تو محبت کرنے والوں کی خواہش ہوتی ہے، تو جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں کیا ان کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ جو کہنا ہے خود کہہ دے؟ قل اے محبوب تو کہہ دے۔ اپنے محبوب سے کہلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ مولا ان کی محبت کا اتنا بھرم تو رکھ لیتا، ان کے دعوی محبت کی اتنی عزت تو کر لیتا کہ جو کچھ کہنا تھا، جو جواب بھی دینا تھا خود دے دیتا، لیکن نہیں، اپنے محبوب سے کہلوایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ حسن اور عشق کے فلسفے پر غور کریں تو اصل اہمیت حسن کی ہے، حالانکہ ہم لوگ اس کے الٹ چلتے ہیں۔ ہم اہمیت دیتے ہیں عشق کو۔ ماشاءاللہ محفل نعت ہے، کوئی نعت خان جہاں نعت پڑھ رہا ہو تو ہم داد دیتے ہیں کیسا عاشق رسول ہے، بھئی کیا بات ہے اس کے عشق کی۔ میں بڑی جسارت سے دست بستہ عرض کروں گا کہ میں کہوں گا کہ نہیں، اس کے عشق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ارے یہ تو زبانی کلامی اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے، اس کی کیا بات ہے؟ یہ اس بارگاہ میں اپنے عشق کی بات کر رہا ہے جہاں لوگوں نے سر کٹا کے محبت کی ہے اور گھر لٹا کے محبت کی ہے اور آل اولاد لٹا کے کٹا کے محبت کی ہے۔ ایک زبانی کلامی محبت کے اظہار کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اگر اس کی کوئی حیثیت ہے تو اس کے عشق کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بھی اسی بارگاہ حسن کا شہدا ہے، یہ بھی اسی تیرے نگاہ ناز کا گھائل ہے، ارے یہ بھی اسی ہستی کا والا و شہدا ہے۔ اگر اس کی کوئی حیثیت ہے تو اس کے حسن کی وجہ سے ہے، اس کے عشق کی وجہ سے نہیں۔ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسن اور عشق کا فلسفہ اگر آپ دیکھیں تو اصل اہمیت عشق کی نہیں ہے بلکہ حسن کی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے۔ عشق ہو نہیں سکتا، محبت ہو نہیں سکتی جب تک کہ حسن نہ ہو۔ بھئی جب تک حسن نہیں ہوگا آپ کس سے محبت کریں گے؟ عشق اور محبت اپنے وجود کے لیے حسن کے محتاج ہیں، لیکن حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں ہے۔ جنگل میں پھول کھلتا ہے، کوئی اسے چاہے نہ چاہے، سراہے نہ سراہے، کوئی ہاتھ اس کو زیب گلو کرنے کے لیے بڑھے نہ بڑھے، کوئی بلبل اس کے لیے نغمہ سنج ہو نہ ہو،
کوئی اس کے حسن کے ترانے گائے نہ گائے، کوئی اس سے محبت کا دعویٰ کرے نہ کرے، لیکن پھول اپنی ذات میں حسین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حسین تو ہے نا۔ تو حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں، لیکن عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے۔ جب تک حسن نہیں ہوگا محبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ماشاءاللہ علماء بھی ہیں اور باشعور لوگ ہیں، ممکن ہے وہ ذرا میرے چٹکی لینے کی کوشش کریں اور کہیں کاظمی صاحب یہ بات آپ کی کوئی زیادہ صحیح نہیں ہے، آپ خواہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں کہ بغیر حسن کی محبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ تو کیا ہر بچہ حسین و جمیل ہوتا ہے؟ کچھ بد شکل بھی تو ہوتے ہیں، بدصورت بھی تو ہوتے ہیں، بے ہنگم اور بے ڈول بھی تو ہوتے ہیں، لیکن ماں کو تو ان سے محبت ہوتی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، تو آپ کا تو وہ فلسفہ ہی غلط ہو گیا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ میں اصرار کروں گا کہ نہیں، یاد رکھیے بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی۔ بے شک ماں کو بچے سے محبت ہے، وہ بد شکل بھی ہو سکتا ہے، بدصورت بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ سے یہ کس نے کہا کہ حسن صرف چہرے یا جسم میں ہوتا ہے؟ حسن کیا ہمیشہ صرف خد و خال میں ہوتا ہے؟ کیا نقش و نگار میں ہوتا ہے؟ کیا لب و رخسار میں ہوتا ہے؟ کیا چہرے مہرے میں ہوتا ہے؟ کیا بدن اور جسم کی بناوٹوں میں ہوتا ہے؟ ارے نہیں، حسن جذبے کا بھی ہوتا ہے، حسن رشتے کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں ماں بیٹے کا رشتہ ہے، حسین رشتہ ہے نا، مامتا کا جذبہ ہے، حسین جذبہ ہے نا۔ حسن کسی نہ کسی شیپ میں ہوگا تبھی محبت ہوگی، بغیر حسن کے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی۔ تو کیا تم نے میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا میرے حسن سے آنکھوں کو سیراب کیا ہے؟ اگر نہیں تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ اب وہ حدیث پڑھو، من رآنی فقد رآ الحق انا میرات و جمال الحق، کہ اس کے حسن کے جلوے تو میرے آقا کریم کے چہرے کے آئینے میں چھلکتے اور جھلکتے ہیں۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، اے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میرے محبوب سے کنی کترا کے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات مکرم، یہاں پر پھر کوئی ذہین شخص یہاں کوئی نہ کوئی اعتراض کی گنجائش نکال سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ قاضی صاحب آپ نے کہا بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، چلیے آپ نے دلیل ایسی دی وہ مان لیا، لیکن یہ بات کہ آقا کریم کے بغیر اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، یہ بات تو سوچنی پڑے گی۔ وہ اس لیے کہ بات تو حسن کی ہے نا، کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی۔ تو بتائیے اس کائنات میں جہاں بھی حسن ہے وہ کس کا ہے؟ پھولوں میں حسن ہے یا نہیں ہے؟ کلیوں میں ہے نا، چہروں میں ہے، آوازوں میں ہے، کھیتوں میں ہے، کھلیانوں میں ہے، بادلوں میں ہے، کوہساروں میں ہے، مرغزاروں میں ہے، کہکشاؤں میں ہے، ستاروں سیاروں میں ہے، شمس و قمر میں ہے، دشت و جبل میں ہے۔ جب ہر جگہ ہر طرف اس کا حسن ہے تو کیا ہم اس حسن کو دیکھ کے اس سے محبت نہیں کر سکتے؟ حسن چاہیے نا، تو حسن تو ہر طرف اسی کا ہے۔ بات تو وزنی ہے، مان لینی چاہیے۔ بے شک میں بھی مانتا ہوں تمام کائنات میں اسی کا حسن ہے، لیکن یارو یہ میں نے مانا تو ایک بات آپ کو بھی ماننی پڑے گی۔ میں مانتا ہوں تمام کائنات میں اسی کا حسن ہے، لیکن یاد رکھو تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے۔ تو جس ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں، ارے اس سے نگاہیں چرا کے
کنی کترا کے اور آنکھیں بچا کے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے وہ کیسے قبول فرمائے گا؟ سبحان اللہ. اور یہاں دیکھیے ایک بات اور بھی کرتا چلوں، سبحان اللہ. پھولوں میں حسن اسی کا ہے، آفتاب میں نور اسی کا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اگر پھول میں اس کا حسن جھلکے تو شرک نہیں ہے، اور آفتاب میں اس کا نور چمکے تو یہ بھی شرک نہیں ہے؟ سبحان اللہ. تو اگر اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوبوں میں نظر آ جائے تو شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ. رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب ان کو پتا ہو کہ جب تک تیرا واسطہ درمیان میں نہیں ہوگا ان کا دعوی محبت میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ میرے حسن کے جلوے تو تیری ذات میں سمٹے ہوئے ہیں نا. تو قل اے محبوب تو ان کو فرما دے، تو ان کو بتا دے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کا دعوی محبت قبول تبھی ہوگا جب تو درمیان میں ہوگا. حضرات مکرم، سبحان اللہ. یہ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کے پس منظر میں ایک بات آئی ذہن میں. اب مجھے ذرا فیصلہ کرنا ہے کہ اس مجمع میں مجھے وہ کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے؟ مزہ کہنے کا تب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے. چلیے میں کوشش کرتا ہوں. دراصل بات ذرا ادق ہو، باریک ہو، مشکل ہو، گنجلک ہو تو پھر ذرا سامعین کے ظرف کو ذرا پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن چلیے بات عرض کرتا ہوں. فرض کیجئے میں نے اس محفل کے منتظم محترم اختر حسین کھرل صاحب کو بھیجا حضرت قبلہ پیر رفیع الدین شاہ صاحب کی خدمت. سبحان اللہ. میں نے بھیجا کھرل صاحب کو حضرت پیر صاحب کی خدمت میں. بھیجنے والا کوئی اور، جس نے بھیجا، جس کو بھیجا وہ کوئی اور جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور. یہ تینوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہوں گی نا. ان تینوں میں سے کوئی دو بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. میں کھرل صاحب کو اپنی طرف تو نہیں بھیج سکتا اور میں کھرل صاحب کو کھرل صاحب کی طرف بھی نہیں بھیج سکتا. جس نے بھیجا وہ کوئی اور، جس کو بھیجا وہ کوئی اور، جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور. اچھا آپ کے بھیجے میں بھی کچھ آ رہا ہے؟ میں ویسے ہی بھیجا لگا. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ تینوں علیحدہ شخصیات ہیں. اب ذرا آیہ کریمہ دیکھیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بھیجنے والا اللہ ہے اور بھیجا ہے اس نے محبوب علیہ السلام کو. اور کس کی طرف بھیجا ہے؟ العالمین کی طرف. تو بھیجنے والا کوئی اور ہوگا، جس کو بھیجا وہ کوئی اور ہوگا، اور جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور ہوگا. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو العالمین کی طرف بھیجا تو میرے آقا کریم العالمین سے مابرا ہیں، العالمین سے جدا ہیں، العالمین سے بالاتر ہیں. لیکن یہ بات بہت بڑی ہے، آسانی سے ہضم نہیں ہوگی. آپ بھی کہیں گے قاضی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، ابھی تو آپ نے قافیہ بندی شروع کی ہوئی تھی کہ العالمین میں قطرہ قطرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا سبھی کائنات شامل ہے. شمس و قمر، دشت و جبل، کوہ و دمن سبھی شامل ہیں. زمین آسمان، کہکشاں، ستارے، سیارے سب شامل ہیں. اور اب آپ شروع ہو گئے کہ نہیں جی نبی کریم کو اللہ نے بھیجا ہے تو وہ العالمین سے مابرا ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ باقی نبیوں کو بھی تو اللہ نے بھیجا ہے، وہ بھی العالمین سے مابرا ہے. میں عرض کروں گا نہیں، یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ باقی نبیوں کو اللہ نے العالمین کی طرف نہیں بھیجا، اپنی قوم کی طرف بھیجا، اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف بھیجا. العالمین کی طرف صرف آپ کے اور میرے نبی کو بھیجا ہے. حضرات مکرم، بہرحال بات بڑی ہے، وزنی ہے، اس لیے اس کو ہضم کرنے کے لیے کچھ اور دلیل چاہیے، ایسے بات بنے گی نہیں. تو چلیے ایک بات اور سنتے چلیے. تو یہ تمام کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے جو بے نیاز ہو کہ نہیں جی مجھے نہیں چاہیے اللہ کی رحمت؟ سب اللہ کی رحمت کے محتاج. اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مجسم رحمت بنا کے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ کسی نے اعتراض کیا کہ آقا کریم مجسم رحمت نہیں ہے؟ مختلف فرقے ہیں، وہ شیعہ بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، نہ جانے کون کون ہیں،
لیکن اس کے باوجود میری معلومات کے مطابق آج تک کسی مسلمان کہلانے والے نے آقا کریم کے مجسم رحمت ہونے پر اعتراض نہیں کیا۔ تو آقا کریم مجسم رحمت ہے اور تمام کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ تو یارو جو مجسم رحمت ہے، اگر اس کو تم محتاجوں جیسا سمجھ لو گے، محتاجوں کی صفوں میں کھڑا کر دو گے، محتاجوں میں شمار کرنے لگو گے، محتاج ہی قرار دے دو گے، تو یارو پھر اختلاف تو ہوگا، پھر مناظرے بھی ہوں گے، مباہلے بھی ہوں گے، ذہن میں کشمکش بھی ہوگی، سوال و جواب بھی ہوں گے۔ یارو کیوں نہیں سمجھتے کہ محتاج کوئی اور ہے اور مجسم رحمت کوئی اور ہے؟ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ حضرات و کرم، تقریر تو ایک تو مجھے بہت جلدی دیر ہو جاتی ہے سبحان اللہ۔ اور میں اب نعت خان حضرات کا صبر بھی سمیٹ رہا ہوں، لیکن میں اسی آیت کے پس منظر میں کچھ نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو اللہ کی رحمت چاہیے، کوئی ہے جو بے نیاز ہو؟ نہیں۔ ہم اس سے دعا مانگتے ہیں مولا اپنی رحمت سے سرفراز فرما۔ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مولا اپنی رحمت سے نواز، اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دے، تو لفظ تو ہم رحمت کا بولتے ہیں، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ رحمت ہے کیا؟ کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے 2-4 پیکٹ رحمت کے خریدنا ہے؟ یا 10-15 کلو رحمت ذرا گھر میں ایکسٹرا رکھیں، شارٹیج ہو جائے تو کام آئے گی؟ بھئی رحمت کا لفظ بولتے ہیں، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، وہ ان کا اور رب کا معاملہ ہے، وہ رحمت بول کے کیا مراد لیتے ہیں یہ تو وہ جانے۔ میں تو اپنے جیسے ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں مولا ہمیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما، تو اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، یہی کچھ مراد لیتے ہیں نا۔ اور یارو جتنی چیزوں کا بھی میں نے ذکر کیا ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ یعنی ہم نے جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا مولا ہمیں رحمت سے سرفراز فرما، تو ہم نے اس کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا۔ اس دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے ہم کو؟ دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے جاپان میں ہیں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ وہاں 100-125 سال کے بوڑھے عام مل جاتے ہیں سڑکوں پہ چلتے ہوئے۔ تو ہمیں اگر بہت زیادہ عمر مل جائے گی تو 100-125 سال ہی ہے، اس سے آگے کیا جانا ہے ہم نے؟ تو جہاں پر میکسیمم 100-125 سال ہمیں زندہ رہنا ہے، اس کے لیے تو ہم ساری زندگی جھولیاں پھیلاتے رہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہتے ہیں، فریاد کرتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، وظائف کرتے رہتے ہیں، چلہ کشی کرتے رہتے ہیں۔ یہ چلہ کاٹیں گے تو یہ چیز مل جائے گی، اور یہ وظیفہ کریں گے تو یہ مل جائے گا، یہی کچھ ہے نا۔ اور جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم نے کچھ مانگا ہی نہیں، اور ہم نے ہمیشہ کا تصور ہی ذہن میں نہیں رکھا۔ بھئی اگر ہمیشہ کا تصور ہو تو پھر 1,00,000-2,00,000 سال تو کیا، کروڑ 2 کروڑ ارب 2 ارب برس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیشہ کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں واسطے دے رہے ہوتے ہیں، مولا تجھے مجسم رحمت کا واسطہ ہے۔ جس ہستی کو مجسم رحمت مان کے اس کا واسطہ دے رہے ہیں، ذرا ان کے شب و روز کو دیکھ لیجئے، آقا کریم کے شب و روز کو، سیرت و کردار کو، آپ کے طرز زندگی کو دیکھ لیجئے۔ اگر رحمت وہی ہے جو ہم مانگتے ہیں تو پھر تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مجسم رحمت کا دامن گویا رحمت سے خالی دکھائی دیتا ہے۔ کھجور کی چٹائی پر استراحت فرما لیں، پیون لگے کپڑے زیب تن فرما لیں، نالین پاک کو خود مرمت فرما لیں، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے ہیں، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے یہ انداز کیوں اختیار فرمایا؟ ہمیں بتایا کہ دراصل تم جس کو رحمت کہتے ہو حقیقتاً یہ رحمت نہیں۔ رحمت کیا ہے؟ مجھے احساس ہے، دراصل مجھے خود جلدی ہے، ویسے وہ
مصطفیٰ زیدی کا شعر کبھی میں سنا دیتا ہوں حضرت، کہ اسی لیے تو کسی سے خفا نہیں ہوتے کہ ہم سے اپنے ہی وعدے وفا نہیں ہوتے۔ اب مجھے خود جلدی ہے، اس لیے میں ذرا بات سمیٹنا بھی جلدی چاہتا ہوں، لیکن بات ایسی چھڑی ہے درمیان میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو ذہن میں خلفشار رہے گا۔ رحمت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، نماز تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولا ہمارے نبی پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ یہی بنتا ہے ترجمہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا؟ دراصل ہم اپنے ذہن کو زحمت نہیں دیتے، غور نہیں کرتے۔ کبھی غور کیا کہ اللہ کے کتنے نبی ایسے ہیں جو اللہ کے جلیل القدر نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں؟ سبحان اللہ۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں، نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رب کائنات نے نبوت بھی عطا فرمائی اور مصر کا اقتدار بھی عطا سبحان فرمائی۔ اللہ۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام تو ماشاءاللہ ان کی بادشاہت تو ہر ایک کو منہ زبانی یاد ہوگی، کیا کرفر ہے، کیا تمطراق ہے، کیا آنبان ہے، کیا شان و شوکت ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ان کے دربار میں چرین پرین درین تو اپنی جگہ جن تک حاضر رہتے ہیں، اور ہوا ان کے اشارے پر ان کا تخت اڑائے پھرتی ہے۔ تو اللہ نے ہم سے ایسے نبیوں کی مثال نہیں دلوائی کہ کما صلیت علی داؤد، کما صلیت علی سلیمان، کما صلیت علی یوسف، نہیں، کما صلیت علی ابراہیم۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا یار۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت کی کوئی خصوصیت ایسی ہوگی جس کی وجہ سے رب کائنات نے باقی انبیاء کو چھوڑ کر آپ کی مثال دلوائی۔ سبحان اللہ۔ اس کی طرف پتہ نہیں کبھی توجہ کی بھی صحیح یا نہیں، سوچنے کی زحمت بھی ہوئی یا نہیں۔ دیکھیے ویسے تو ہر نبی کو آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح پے در پے آزمائشوں سے گزرے سبحان اللہ۔ اور پھر ان میں سرخرو ہوئے، اور ہر موقع پر ان کا ایک ہی پیغام تھا، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا امتیاز ہے۔ نمرود نے آگ دہکائی ہے، الاؤ بھڑکایا ہے، وہ آگ کتنی بڑی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ پرندے اس آگ کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کریں، کوئی حکم ہو فرمائیں کہ آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بہتر خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوب بندوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی، جبریل کو بھیجا تھا نا۔ تو یہاں پر بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خیال فرما سکتے تھے کہ اللہ نے مجھے نمرود کی آگ میں جلنے تو نہیں دینا، تو بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا۔ تو فوراً فرماتے کہ ہاں بھائی جبریل اچھا ہوا، شکر ہے تم آ گئے، نمرود تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، چلو جلدی سے مجھے نکال کے لے چلو۔ نہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کو سبق سکھایا ہے، جبریل کو بتایا ہے کہ اے جبریل بے شک تو نبی اور اللہ کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لاتا ہے، وحی لاتا ہے، احکام لاتا ہے، لیکن یہ خیال مت کرنا کہ ہم نبی تیرے محتاج ہیں، اگر تو وحی نہیں لائے گا، پیغام نہیں لائے گا، ہمیں اللہ کی مرضی کا پتہ ہی نہیں ہوگا، احکام کا علم ہی نہیں ہوگا، ہماری تو نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، ہم تو کار نبوت انجام ہی نہیں دے سکیں گے، اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا ہی نہیں سکیں گے۔ نہیں جبریل، ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے، تیری ڈیوٹی تو صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے۔ اے جبریل، اگر اس وقت تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا تو
ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا ہے۔ جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ ارے اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں جلانا چاہتا ہے، لیکن اس نے نہیں بھیجا تجھے۔ تو اے جبریل، اگر میرا رب مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے، مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ سردی بھی کہنی ہاتھ چوک دے جواب دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حق، نعرہ ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت مصرع فرمایا۔ مجھے اعتراف ہے میں پنجابی کے لب و لہجے پہ قدرت نہیں رکھتا، وہ ایکسنٹ، وہ پروننسیشن، وہ انداز، وہ لب و لہجہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہ مصرع بہت خوبصورت ہے، اس لیے دہرا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکنو چولہے پاؤں۔ اچھا، اللہ والے بھی خوب ہوتے ہیں، اتنے مشکل سوالوں کے جواب اتنی آسانی سے دے جاتے ہیں کہ عقل ششدر رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، کچھ لوگ ہیں پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، کچھ ہیں نہیں مانتے۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، اسے مبارک ہو۔ لیکن جو نہیں مانتے وہ ماننے والوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم بھی کہاں گئے تھے جی؟ میں پیر صاحب کی خدمت میں گیا تھا دعا کرانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے۔ اچھا، آپ کی پیر صاحب کی دعا سے آپ کو صحت مل سکتی ہے، تو آپ کے پیر صاحب کی دعا سے آپ کو صحت مل سکتی ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ وہ خود پیر صاحب بیمار ہوئے تھے تو ہسپتال میں گئے تھے، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے، تو انہوں نے اللہ سے اپنے لیے صحت کیوں نہیں لے لی؟ اعتراض کرتے ہیں نا۔ اسی طرح کسی سے پوچھا، ہاں بھائی کہاں گئے تھے؟ یار میں پیر صاحب کے پاس گیا تھا، نیا کاروبار شروع کیا، اللہ برکت دے، روزی میں وسعت دے، رزق فراخ عطا فرمائے۔ اچھا، آپ کے پیر صاحب سے کی دعا سے آپ کی رزق میں تو فراخی ہو سکتی ہے۔ سنا ہے ان کا اپنا گزارا تو مریدوں کے نذرانوں پہ ہوتا ہے، تو اگر وہ ان کی دعا سے آپ کی روزی میں برکت ہو سکتی ہے تو وہ اپنے لیے اللہ سے سب کچھ کیوں نہیں لے لیتے؟ اب یہ اعتراض ایسا ہوتا ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار ہمارے سنی بھائی وہ بیچارے گڑبڑا جاتے ہیں، کیا جواب ہے؟ لیکن کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا ہے بابا بلے شاہ نے، جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکنو چولہے پاواں۔ ارے جو اللہ سے لو لگانے والے ہوتے ہیں نا، اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں فراڈیوں کی بات نہیں کر رہا، میں محبت کے نام پر دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں کر رہا، جو حقیقتاً اس سے محبت کرنے والے، لو لگانے والے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پھر صرف اللہ کو کی رضا سے غرض ہوتی ہے۔ ان کو فکر نہیں ہوتی کہ صحت کیا ہے اور بیماری کیا ہے، ان کو غرض نہیں ہوتی کہ دولت کیا ہے اور غربت کیا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میرا محبوب اگر مجھے بیمار دیکھ کے راضی ہے، مجھے صحت کا کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب اگر مجھے غربت میں دیکھ کے راضی ہے، مجھے دولت کا کیا کرنا ہے؟ میرا ماہی اگر مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ کے راضی ہے تو مجھے شاہی پوشاک کا کیا کرنا ہے؟ اور میرا محبوب اگر مجھے جھوپڑے میں دیکھ کے راضی ہے تو مجھے شاہی محلات کا کیا کرنا ہے؟ اور میرا محبوب اگر مجھے ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے تو مجھے تاج شاہی کا کیا کرنا ہے؟ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکنو چولہے پاؤں۔ اور اسی کی مجسم تفصیل پیش کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اے جبریل اگر میرا رب مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے، مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ تو اپنا راستہ پکڑ، اپنے کام سے کام سبحان اللہ۔ میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے۔ اب ہمارا خیال ہو تو ہم سوچیں کہ یار اگر ہماری اولاد نہیں ہے تو ہمارے تو مرید بھاگ جائیں گے، کہیں گے جی جو اپنے لیے اولاد نہیں لے سکے ہمیں کیا دلوائیں گے؟ لیکن ان کے ذہن میں کوئی اگر مگر نہیں۔ مولا یہ بتوں کے سامنے جھکنے والے، درختوں اور جانوروں کی پوجا کرنے والے، پہاڑوں اور چاند سورج کو اپنا خدا ماننے والے، میں نے ان کو بلانا ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں جھکیں، تو کیا یہ مجھے نہیں کہیں گے کہ جی آپ کو تو اس نے اولاد دی نہیں، ہمیں کیا دیں گے؟ کوئی سوال نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر جب رب کائنات نے اپنی
حکمت کے تحت ان کو بڑھاپے میں جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے پھر ان کو اولاد عطا فرمائی، تو اب حکم ہوا کہ اس بچے کو، اس کی ماں کو اس ویرانے میں چھوڑا ہو، اس ریگزار میں چھوڑا ہو، اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہو جہاں نہ کھانے کو پانی ہے، نہ کھانے کو دانا ہے، نہ پینے کو قطرہ ہے، بلکہ صرف پانی اور کھانے کی بات نہیں ہے، وہاں پر سایہ بھی نہیں ہے۔ بھئی مکہ تو ابھی آباد ہوگا نا، جب زمزم کا چشمہ جاری ہوگا، ابھی تو وہاں آبادی نہیں ہے۔ تو جہاں سایہ نہ ہو اس ریگزار میں ذرا سورج کی چھاؤں میں دن رہن گزارنا پڑے، پتہ چل جائے کہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی سوال نہیں رب کی بارگاہ میں، کوئی گزارش نہیں، مولا یہ چند دن کا بچہ ہے، یہ میری بیوی، یہ وہاں پہ کیسے زندہ رہیں گے، سانسوں کی ڈور کیسی بندھی رہے گی، یہ جان، جسم و جان کا رشتہ کیسے برقرار رہے گا، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر جب رب کائنات اپنی قدرت کاملہ سے اس بچے کو، اس کی ماں کو بچا لیتا ہے اور بچہ پل بڑھ جاتا ہے اور اس عمر کو پہنچتا ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے، اور یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے، پتہ نہیں اس پر آپ نے کبھی توجہ کی یا نہیں کی، کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو صرف ایک رشتہ ہوتا ہے محبت کا، لیکن جب ہاتھ بٹانے لگ جائے تو ضرورت کا رشتہ بھی جڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب محبت دگنی ہو گئی، محبت کا رشتہ بھی ہے، ضرورت کا رشتہ بھی ہے، اب حکم ہوا کہ اس بچے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ کوئی سوال جواب نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی چونچرا نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی نہیں۔ تو یارو ہم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دلوا کے دراصل ہمیں یہ سمجھایا کہ اے میرے بندو، تم یہ مت سمجھنا کہ مال دولت زمین جائیداد، یہ کر و فر تم تراک آن بان شان و شوکت، یہ دبدبہ، یہ وقار، یہ تمام چیزیں یہ ہے میری رحمت۔ ارے نہیں، میری رحمت اصل میں یہ ہے کہ تم میری رضا میں راضی رہو۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ دیکھیے یہ بات میں وضاحت کرتا چلوں، رب کائنات نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے صرف جنت مانگو، نہیں فرمایا کہ صرف ثواب مانگو، نہیں فرمایا کہ صرف آخرت مانگو، نہیں، وہ ہم کمزور انسانوں کی حالت جانتا ہے، ہمیں دنیا بھی چاہیے۔ جن کو دنیا سے غرض نہیں وہ ہستیاں تو اب نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن رب کائنات اپنے کمزور مجبور بندوں کی حالت جانتا ہے، تو اس نے ہمیں گویا یہ فرمایا، اے میرے بندوں مجھ سے دنیا مانگو، لیکن تمہیں کیا پتا کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ بھئی سوچئے، فرض کیجئے کسی شخص کے پاس ایک پرائز بانڈ ہے، منتیں کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، مولا میرا جیک پاٹ نکل آئے، سب سے بڑا انعام نکل آئے۔ آج کل بڑا انعام بھی کروڑوں میں ہوتا ہے نا۔ فرض کیجئے اس کا نکل آیا بڑا انعام، اب وہ تو خوشی سے ناچ رہا ہے، اللہ نے چھپر پھاڑ کے رحمت عطا فرمائی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس مال کے اثر سے اولاد بگڑ گئی ہے، جرم کے، گناہ کے، برائی کے راستے پہ چل پڑی ہے۔ اب جا کے پوچھو والدین سے، کیا واقعی یہ دولت ان کے لیے رحمت ثابت ہوئی ہے؟ اسی پیسے سے کوئی قیمتی گاڑی خریدی ہے، بڑی شاندار گاڑی خریدی ہے، لیکن وہ گاڑی کسی حادثے کا شکار ہوئی اور کوئی جان سے پیاری ہستی یا دنیا سے گزر گئی یا زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ اب جا کے پوچھو کیا واقعی یہ دولت رحمت ثابت ہوئی ہے ان کے لیے؟ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تم مجھ سے دنیا بھی مانگو، لیکن پیک اینڈ چوز سے کام مت لو کہ مولا یہ عطا فرما، یہ عطا فرما۔ تمہیں کیا پتا کیا چیز تمہارے لیے بہتر؟ زبان سے تو بہت کہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن کیا تمہیں بھروسہ ہے نا کہ تمہاری ماں ہمیشہ تمہارا بھلا چاہے گی؟ تو ماں تو بھلا چاہے گی، جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ بھلا نہیں چاہے گا؟ تو پھر اس پہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ مجھ سے کیوں اس طرح نہیں مانگتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ مولا ہم تو نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے نا دنیا میں ہمارے لیے کیا چیز بھلی ہے، تو وہ عطا فرما دے، اور آخرت میں کس میں بھلائی ہے پھر وہ عطا فرما دے۔ تو اگر تم اس پہ چھوڑ دو گے تو تمہیں بھلائی ہی ملے گی، اور اگر اپنی مرضی سے چنو گے تو ہو سکتا ہے جس تاج و تخت کو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے ایک مصیبت ہو سکتا ہے جو مال و منال مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے عذاب ہو۔ بھئی دنیا میں سکون جو ہے وہ ان کا ہو گیا ہے، کسی کا سکون چھنا ہے غربت کی وجہ سے، اور کسی کا چھنا ہے مال کی کثرت کی وجہ سے، کسی کا سکون چھنا ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھنا ہے اولاد کے گمراہ ہونے کی وجہ سے۔
تو تمہیں کیا پتا کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے تم اس پہ چھوڑو اور اس سے کہو اور اس کی بارگاہ میں عرض کرو مولا تو جانتا ہے نا، تو عطا فرما۔ میرے آقا کریم نے جو انداز حیات اپنایا اس میں حکمت کیا تھی؟ کیا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہستی جو محض اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتی ہو، کیا وہ اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ لیکن بیٹھے ہوئے خود نالین پاک کی مرمت فرما رہے ہیں۔ یارو کوئی سبب ہوگا نا، ہمارے لیے کوئی سبق ہوگا نا، کیا ہے وہ سبق؟ ہم نے توجہ نہیں کی۔ میرے آقا کریم گویا فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے، ان کی نسلیں نابود ہو جائیں، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا پڑے گا نا، زخم بھی لگیں گے، خون بھی بہے گا، تکلیف بھی ہوگی۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے پائے ثبات میں لغزش آ جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم صراط مستقیم سے ڈگمگا جائیں، اس لیے میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں تاکہ اگر کبھی ایسا وقت تم پر آئے تو تمہارے سامنے میری مثال ہو۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے دسترخوان پر رہیں، لیکن تمہیں تو فاقہ بھی کرنا پڑے گا نا، روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے گی۔ تو چلو میں بھی جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا کر کے دکھا دیتا ہوں، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا دیتا ہوں کہ ایسا کڑا وقت تم پر آئے تو تمہارے ہونٹوں پہ شکایت نہ ہو، رب کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرو، بلکہ تمہارے سامنے میرا چہرہ ہو۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے اور دنیا جہان کے خزانے میری ٹھوکروں میں رہے، لیکن تمہیں تو غربت سے پالا بھی پڑے گا نا، محرومیوں اور مجبوریوں کے شکار بھی ہوگے، دوسروں کی دولت کو دیکھ کر تم احساس کمتری سے دوچار بھی ہوگے۔ تو چلو میں بھی اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت کر کے دکھا دوں تاکہ کبھی تمہیں غربت سے پالا پڑے تو تم شکایتیں نہ کرو اور محرومیوں سے اپنے آپ کو دوچار نہ سمجھو، بلکہ تمہارے سامنے میری مثال ہو، میرا چہرہ ہو۔ میرے آقا کریم نے انداز حیات اپنایا ہماری خاطر۔ کیا ہم نے اس بات کی اس حقیقت کو صحیح طرح سمجھا ہے؟ اگر آپ کے علاقے میں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ آئے آپ کی خاطر، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے، آپ کے درد کے مداوے کے لیے، وہ یہاں پر ذرا سختی سہے، مثلا سخت گرمی کا موسم ہو اور جناب وہ بھری دوپہر میں جب سورج نصف النہار پہ ہو اور سورج آگ برساتا ہو اور زمین تپتی اور جھلستی ہو اور وہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کی خاطر وہ دھوپ میں کھڑا رہے، پسینے میں نہا جائے، آپ تو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے۔ کتنا اچھا آدمی ہے، غریب پرور ہے، عوام کا دوست ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، وہ جوان آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہا، پسینے میں نہا گیا، ہم غریبوں کی خاطر۔ لیکن کبھی سوچا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی کیا اوقات ہے؟ وہ ہستی جو محبوب رب کائنات ہے، جس کی خاطر بساط ہستی بچھائی ہے اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے، اس نے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں، ہفتے 2 ہفتے نہیں، ارے ساری زندگی ہماری خاطر کس طرح گزاری ہے؟ کیا ہم نے اس کا احساس کیا ہے؟ نہیں۔ ہم ان کا واسطہ دے کے بھی تو رب سے عیش و عشرت مانگ رہے ہوتے، راحت کا سامان مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا آج تک کہ ہمیں مانگنا کس طرح چاہیے۔ تو مانگنا اسی طرح چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اجازت لے لوں، سلام پڑھ کے چلیے سلام پڑھ کے دعا کرنے کی ذرا سلام ذرا مختصر۔ مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں سلام جن کے آنے
روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چلیں ایسا کریں ایک بار ارحم شریف 3 بار کل شریف پڑھ لیں اور پھر دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے مولا اس مبارک اور نورانی محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرما. یہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کا ثواب، اس محفل میں جو ذکر خیر ہوا اس کا ثواب، جو کچھ طعام کا لنگر کا تبرک کا اہتمام کیا گیا اس سب کا ثواب آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عظمت میں، بارگاہ رحمت میں پہنچے اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ترین معظم ترین بارگاہوں میں اس کا ثواب اور خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی، پنجتن پاک کی، اہل بیت اطہار کی، اطرت پاک کی، ازواج مطہرات کی بارگاہوں میں اس کا ثواب، تابعین، تبع تابعین، اغباس، اقتاب، ابدال، نجبہ، نقبہ، اولیاء، جمیع ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب، ہم سب کے اسلاف کرام، اجداد کرام اور ہم سب کے مشائخ طریقت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب، اور جو اس محفل کے روح و رواں ہے ہمارے محترم محمد حسین کھرل صاحب، اختر حسین کھرل صاحب، ان کے اعزاء اقربا، ان کے بزرگ جو دنیا سے پردہ کر گئے، ان سب کی ارواح پرفتوح کے ساتھ میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل کی برکت سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمیں گوہر مراد عطا فرما دے. کچھ تیرے بندے بیمار ہیں، کچھ دوستوں کے اہل خانہ علیم ہیں، سب کو سکھی صحت عطا فرما دے، شفائے کاملہ عطا فرما دے، بیماریوں سے مکمل چھٹکارا عطا فرما دے. مولا کچھ تیرے بندے غربت کا شکار ہیں، میرے مولا ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا لے، ان کے کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، مولا اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے. اور آج کل یہ کورونا کی وبا سے میرے مولا تازہ روزی کمانے والے ایک اور مشکل سے دوچار ہیں. مولا تو تمام جہانوں کا پالن ہار پروردگار، ان کے حال پہ بھی رحم فرما اپنے کرم سے، اور اس وبا سے بھی ہمارے ملک کو نجات دے دے، اور جو اس کا شکار ہو کے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے حال پہ بھی رحم فرما. میرے مولا کچھ تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اپنے کرم سے قرضے کی ادائیگی کے لیے غیر سے کوئی بہانہ پیدا فرما دے. اور عجیب زمانہ ہے میرے مولا، پہلے جنہوں نے قرضہ دینا ہوتا تھا وہ پریشان ہوتے تھے، آج کل جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. یہ قرضہ لینے دینے والوں کی پریشانی دور فرما دے. مولا کچھ تیرے بندے نہ جانے کب سے تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کے، آنسو بہا کے اولاد کے لیے التجائیں کرتے ہیں. مولا ان کی جھولیاں بھر دے، گوہر مراد عطا فرما دے. ہمارے محترم دوست اختر حسین کھرل صاحب کو بھی اپنے خزانے خاص سے خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والی اولاد دے دے، نیک صالح اولاد دے دے. اور مولا اپنے کرم سے ان کو ایک وارث عطا فرما دے. یہ ان کی جائز مراد ہے، اپنے کرم سے بہت جلد پوری فرما دے. مولا نہ تیری قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ تیری رحمت میں کوئی کمی ہے، اور نہ تیری عطا میں کوئی کمی ہے. میرے مولا ہمیں مانگنا نہ آتا ہوگا، مولا اپنے ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دے، اور اپنے کرم سے ان کی جھولی بھر دے، خوش نصیب اولاد دے دے. مولا اپنے کرم سے ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں سے محبت دے، برائیوں سے نفرت دے، اپنے سجدوں کی لذت دے، اپنی عبادت کا ذوق دے. یہ سادات کرام جلوہ فگن ہیں، مولا ان کا ذل عاطفت دراز فرما اور ہمیں ان سے فیض لینے کے قابل بنا.
میرے مولا ان کو ان کے بزرگوں کی روایات کا صحیح امین بنا اور ان کے فیوز و برکات ان کی ذات سے جاری و ساری فرما۔ میرے مولا یہ گھر آباد رہے، یہ گھرانہ آباد رہے اور تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلتا پھولتا رہے، اور مولا جن کو تو نے اپنے کرم سے اولاد دی ہے انہیں اولاد کا سکھ دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا میرے مولا۔ ہمارے بچوں بچیوں کو اپنے اپنے گھروں میں آباد فرما دے۔ ایک بڑی مشکل ہے مولا، ہر گھر کی تقریباً کہانی ہے، جوان بچیاں بیٹھی ہیں، اچھے رشتوں کا کال پڑ گیا ہے، اپنے کرم سے ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما اور ان کو اپنے گھروں میں آباد فرما دے، اور ان کو خوش دیکھ کے ہم بھی تیری رحمتوں کے گن گائیں میرے مولا۔ محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما، اس ساری بستی سارے علاقے پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا اور خوشیوں کی آماج گاہ بنا۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ جی، سارے دوست تشریف رکھو، لنگر دا انتظام ہے، انتظامی طرف اعلان ہے، کوئی دوست لنگر کھائے بغیر گھر واپس نہ ونجے، جتھے دوست کھڑے ہو جلدی نال تشریف رکھو ماشاءاللہ۔ تے پیر صاحب کی بلا واسطے رستے دا بھی مہربانی کرو، رستہ چھوڑ دیو کیونکہ پیر صاحب خود اظہار فرمیندے پہ ان کو جلدی ہے، مہربانی کر کے خالی آئے ہو، جھولیاں بھر کے لے جاؤ، جتنے دوست کھڑے ہو جلدی نال بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، جلدی نال سارے دوست تشریف رکھو۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، آپ صدا خوش رہے ہم دعا کر چلے، العظمت للہ۔ بھائی باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ۔ بھائی جان کیا بجو چھوڑ دو یار، راستہ کیوں اگوانے پہ؟